نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے دو مقامات سے دو آیتوں کے مختصر سے حصوں کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اور ان دونوں کا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے ہے اور آپ کے قرابت داروں سے ہے۔ اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے، اور رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ کائنات حضرت سیدتنا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے خاتون جنت کے فضائل و مناقب اور ساتھ ہی ساتھ ان کی حیات مبارکہ کے مختلف واقعات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو واقف نہ ہو۔ آپ کی عظمتوں کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ کے مقامات و مناصب کے لیے وحی کے ذریعے خبر دی جاتی تھی کہ آپ کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اسی طرح آپ بے شمار خوبیوں کی مالکہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ، مولا علی شیر خدا کی زوجہ مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بچپن ہی سے خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں محققین کا اختلاف ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد میں آپ کی ولادت ہوئی، مگر اکثر محدثین اور محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والوں میں اور
ایمان کے حوالے سے بیعت کرنے والوں میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ آپ کی ان چاروں بیٹیوں کا نام لیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والی، حضور کی تکلیف کو کبھی بھی برداشت نہ کرنے والی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت گزار اور فرما بردار شخصیت کا نام خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے۔ آپ کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کی صحبت سے آپ کے اندر بے شمار خوبیاں پیدا کی تھی۔ ان خوبیوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ بہت زیادہ متقی تھیں، بہت زیادہ پرہیزگاری میں زندگی گزارنے والی، دینداری آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آپ کی حیات مبارکہ کا اکثر حصہ زہد و قناعت پر بسر ہوا۔ زندگی بھر صبر و تحمل کے ساتھ رہیں، دنیاوی تکالیف کو آپ نے اپنی زندگی کے اکثر حصے میں برداشت کیا ہے۔ بچپن سے لے کر وصال کی عمر تک آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ صبر کرتی تھی اور بہت زیادہ قناعت پسند تھی، اور دنیا داری کو ترک کر کے آپ نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گزارا۔ اسی لیے جہاں آپ کے اندر یہ خوبیاں تھیں، وہیں پر آپ کے اندر کئی صفتیں تھیں۔ ان صفتوں کا تذکرہ اکثر محدثین اور محققین اپنی کتابوں میں کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام تو فاطمہ تھا، مگر آپ کو بطول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا، آپ کو زہرا کے لقب سے بھی پکارا جاتا۔ اسی طرح آپ کو مطہرہ، زاکیہ، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، یہ سارے القابات سے آپ ملقب تھی۔ محدثین اور محققین بالخصوص علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاطمہ، بطول اور زہرا کی وجہ تسمیہ بیان فرماتے ہیں۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، خاتون جنت کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دیا، اسی لیے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ فتم کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں۔ ان کے چاہنے والوں کو، ان سے محبت کرنے والوں کو، ان کی سیرت اور ان کے طریقے پر عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے روک دے گا اور جہنم کی آگ سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح آپ کو بطول کہتے ہیں۔ بطول اس لیے کہتے ہیں کہ آپ زمانے بھر کی عورتوں سے ممتاز اور صاحب فضیلت تھیں۔ اسی طرح آپ کو زہرا کہا جاتا ہے، اور زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جسمانی آلودگیوں سے، نجاستوں سے پاک رکھا تھا، یہاں تک کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان ایام سے بھی انہیں پاک رکھا تھا،
یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہوئی تو ایک نماز کے وقت گزرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو نجاستوں سے پاک فرما دیا. اسی لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو آپ کو دنیاوی حور کا بھی لقب عطا فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ اطاعت گزار اور بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما بردار تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور آپ کے فضائل میں اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو سینکڑوں احادیث ملتی ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی. اس کی وجہ میں اکثر بتاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ حضور کی بیٹی ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صفتیں پیدا کی تھی. ان کا تقوی اعلیٰ درجے کا تھا، ان کا کردار اعلیٰ درجے کا تھا، ان کے گفتار میں اخلاق مکمل طور پر نظر آتا تھا. ان کی تربیت، اگر اولاد کی تربیت دیکھیں تو یقیناً ایک ماں کو پتا چلے ان کی تربیت دیکھ کر کے اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت کچھ سیکھا تھا. حضور کی عادتوں کو دیکھا، حضور کی عبادتوں کو دیکھا، حضور کی ریاضتوں کو دیکھا، حضور کے بے شمار اعمال دیکھے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے بارے میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت آپ کی تھی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بے پناہ آپ سے محبت فرماتے تھے. آپ کے فضائل و مناقب میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے آپ کی عظمتیں بیان فرمائی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو، میرے گھر والے اس کو اپنے گھر والے سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، اور میری ذات تمام مخلوق سے زیادہ اس کو پسند نہ آ جائے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد کا بھی ذکر فرمایا، اپنے اہل کا بھی ذکر فرمایا. اولاد میں حضور کی جتنی بیٹیاں ہیں ان کی تعظیم کی جائے، ان کے خلاف کوئی بھی غلط حرف نکالنے سے اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے، ان کے ناپسندیدہ اعمال سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور ان کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے سے اپنی زبان کو روکا جائے. ایک طرف اولاد کے بارے میں بیان فرمایا، دوسری طرف اہل یعنی حضور کی نسبت سے جتنے لوگ روئے زمین پر بسے ہوئے ہیں ان کی بھی تعظیم کرنا اور ان کی
ان گھر والوں کی اپنے گھر والوں سے زیادہ تعظیم کرنا اور ان سے اپنے سے زیادہ محبت رکھنا، یہ بندہ مومن کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور اس کے ایمان کی ترقی کا سبب ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کو خوش رکھے، اہل بیت کو خوش رکھے۔ اور خوش رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عمل اور ایسے معاملات ان کے ساتھ میں کیے جائیں کہ وہ ان معاملات کی وجہ سے آپ سے راضی ہو جائیں۔ یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت سے لڑائی کرے گا اس سے میں لڑوں گا، اور جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ اہل بیت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بیان کا مقصد یہ رہا، میں اکثر کہتا ہوں جو رسول قیامت تک کے ہونے والے واقعات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، حضور اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اسی لیے پہلے ہی تاکید کر دی کہ ان کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کے ساتھ غلط گفتگو نہ کرنا، بلکہ ان کی عزت و تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تکریم کرنا۔ کیونکہ اگر کوئی حضور کا امتی حضور سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہوئے اگر وہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، یا ان کے تعلق سے غلط خیالات اپنے اندر رکھتا ہے، تو ایسا کرنے والا حضور کا عاشق اور حضور سے محبت کرنے والا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حضور سے محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب نبی کے اہل بیت اطہار سے کامل محبت ہو، ورنہ تو انسان کے محبت کے دعوے بیکار ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے لڑنے سے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت سے صلح کرنے کا حکم دیا۔ اگر کبھی کسی سے نا اتفاقی بھی ہو جائے تو آپ آگے بڑھ کر صلح کرو، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز انہیں ناگوار ہوگی وہ چیز مجھے بھی ناگوار ہوگی، اور جو انہیں پسند ہوگا وہ مجھے بھی پسند ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے نسب، سبب اور رشتہ داری کے سوا باقی تمام لوگوں کے نسب منقطع ہو جائیں گے، میرا نسب باقی رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم سامعین و ناظرین کرام، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما کی بے شمار فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے پاس میں ایک فرشتہ آیا
جو آج رات کے سوا پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے اجازت مانگی کہ وہ مجھ کو سلام کرے اور خوشخبری دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا مقام ہے۔ زمین پر تو لوگوں کے چرچے ہوتے ہی ہیں، ممکن ہے کہ لوگ زمین میں مقبول ہو جائیں، مگر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی مقبولیت آسمانوں میں بھی ہے اور جن کی عظمتوں کا تذکرہ فرشتوں کو بھیج کر کروایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا آسمانوں میں کیا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ کیا تقوی رہا ہوگا، کیا عبادتیں کر کے اپنے رب کو آپ نے راضی کیا ہوگا، کیسی کیسی ریاضتیں آپ نے کی ہوں گی، کتنی بڑی قناعت آپ نے کی ہوگی، کیا زہد آپ کا ہوگا، کیا صبر آپ کا ہوگا، کیا بردباری آپ کی ہوگی کہ انسان کو جنت مل جانا ہی بڑی بات ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنی اس محبوب بندی سے اتنا راضی ہے کہ دنیا ہی میں ان کو جنتی عورتوں کی سردار بننے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یہ مقام اور یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے سے ملا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے سے ملا ہے۔ آج بھی خواتین اگر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں، ان کے طریقے پر عمل کریں، ان کے اصول کو اور ان کے مزاج کو اپنائیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے محبت کی لاج رکھتے ہوئے اپنی ان بندیوں کو جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں فاطمہ نام رکھنا یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر اس نام کو اور اس نام کی اہمیت کو سنبھال کر رکھنا یہ اور اچھی بات ہوگی۔ محبت میں نام تو رکھ لیا جاتا ہے، مگر اسی محبت میں آج بے شمار خواتین خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے دور ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور لوگوں سے فرمایا، لوگوں جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مریم بنت عمران، یہ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی رضی اللہ عنہما۔ ان عورتوں کو جنت کی سب عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ چاروں عورتیں دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہیں اور یہ سب کی سب قابل تقلید ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرعون نے کس قدر ظلم کیا۔ آج اگر کسی عورت پر ظلم ہو اسلام کے حوالے سے، دین اور شریعت کے ماننے کے حوالے سے، تو وہ اپنے آپ کو صبر کرنے والا بنا سکتی ہے اس وقت میں جب اسے تاریخ کا علم ہو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی بندیوں کے ساتھ ایمان لانے کے بعد لوگوں نے کس طریقہ کا کیا طریقہ اختیار کیا تھا اور کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ اس کو سمجھنا ہو تو آپ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھو۔ اللہ کے یہاں کوئی بھی کسی کی وجہ سے ایسے ہی مقام نہیں مل جاتا۔ ان
انسان اپنے اعمال، اپنی عبادتیں، اپنی ایثار و قربانی کے بعد اللہ کی بارگاہ سے بندے کو مقام دیا جاتا ہے. چہرہ اور نسبت دیکھ کر نہیں، بلکہ ان کے تقوی کی بنیاد پر رب قدیر ان کو مقام عطا فرماتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک معزز و مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. تو یہ تقوی اللہ کی بارگاہ سے مقام دلانے کا سبب بنتا ہے. جس بندے کے اندر جتنا تقوی ہو اس کے اندر اتنا ہی کمال ہوتا ہے. بی بی آسیہ کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے ہر طرح کی تکلیف انہیں دی تاکہ وہ کسی طرح سے اپنے اسلام سے اور اپنے دین سے پھر جائیں، مگر انہوں نے صرف اسلام کو قبول ہی نہ کیا تھا بلکہ اس پر استقامت کے ساتھ رہنے کا وعدہ بھی کیا تھا. ہر طرح کی تکلیف دی اور فرعون نے کہا تھا کہ تجھے پتا ہے میں تجھے کیا سزا دے سکتا ہوں. تو بی بی آسیہ نے کہا تھا فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا او کما قال. تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، کیونکہ یہ جو کچھ تو کر سکتا ہے صرف دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے، اور میں نے جس رب پر ایمان لایا ہے وہ میرا رب اب میری آخرت کو سنوار دے گا اور میری آخرت کو سدھار دے گا اور میرے ایمان کے سبب میرے سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا. بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیں. بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو بھی لوگوں نے کیا کیا نہ سنایا، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی کچھ کہے خاموش رہو، کیونکہ تمہاری پاکیزگی کا جواب، تمہارے تقوی و طہارت کا جواب تمہارا وہ بچہ دے گا جو ابھی کچھ دن میں تولد ہونے والا ہے. اس جواب پر، اس بات پر آپ خاموش رہیں اور لوگوں کے کئی طعنے آپ نے سنے. اس صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان کے بارے میں تو خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں. ان کی سخاوت بے مثال تھی، ان کا ایثار و قربانی کا جذبہ بے مثال تھا، ان کا محبت رسول اور اطاعت رسول بے مثال تھا. اور ایمان لانے کے بعد جس کمال کو انہوں نے حاصل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی وجہ سے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا کی بہترین عورتوں میں آپ کو شامل کیا گیا. ایک طرف خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی بیٹی کو اپنے والد کا ادب سیکھنا ہو، والد سے محبت سیکھنی ہو، والد کی اطاعت کا جذبہ سیکھنا ہو، تو وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ کو دیکھ لے. کسی ماں کو اپنی اولاد کی تربیت کے طریقے حاصل کرنے ہو تو وہ بھی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے کو دیکھے. اور کسی بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کے طریقے اور سلیقے سیکھنے ہوں، وہ بھی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھ لے. آپ نے بیٹی کا کردار بڑے اچھے طریقے سے نبھایا ہے. جس عمر میں بچے کھیلتے تھے اس عمر میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد ماجد کی خدمت کرتی تھی.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی، اور خدمت بھی ایسی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب مشرکین مکہ آپ کو تکلیف دیتے تھے، ستاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، معاذ اللہ دیوانہ مجنوں کہتے تھے، اس کے علاوہ آپ عبادت کے وقت میں آپ پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دیتے تھے، اور جب حضور ان کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے مغموم ہو جاتے، رنجیدہ ہو جاتے، تو ایسے وقت میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھتی، اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کو، ریش مبارک کو صاف کرتی، کیونکہ کوئی کچھ پھینکتا تھا، کوئی کچھ پھینکتا تھا، میرے آقا ساری چیزیں برداشت کرتے، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن ہی میں اسے صاف کرتی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل جوئی فرماتی۔ یہ میں عمر کے اس حصے کی بات کر رہا ہوں جبکہ بچوں کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، وہ تو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں اس عمر میں، وہ تو اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں اس عمر میں، مگر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صفت تھی، یہ وصف تھا ان کا، کہ اس وقت میں بھی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتی، اور ان کے ساتھ اس طرح سے بات فرماتی کہ حضور پر جو مشکلیں آئی تھیں، حضور اپنی بیٹی کی اس محبت کی وجہ سے ان مشکلوں کو بلا دیتے۔ بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کا جذبہ آپ کے اندر تھا، اور پوری حیات مبارکہ میں آپ کے کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ بچوں کے اندر جو طبیعتیں ہوتی ہیں، جو کیفیتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ضد کی ہوں، شرارت کی ہوں یا کچھ اور ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن میں ان تمام چیزوں سے پاک تھی۔ کھیل کود سے آپ کا کوئی واسطہ نہ تھا، تماشوں کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہ تھی، کسی سے ہنسی مذاق کا تذکرہ تک آپ کا نہیں ملتا۔ میں نے بارہا اس واقعے کو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے میں نے نقل کیا ہے، اور بڑا پیارا واقعہ ہے، اسی لیے دل چاہتا ہے کہ بار بار اس واقعے کو خواتین اسلام تک پہنچاؤں، تاکہ خواتین اسلام کو پتہ چلے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ عمل کے کس مقام پر پہنچی ہوئی تھی، کس صبر کس مقام کا تھا، زہد و قناعت کس مقام کی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ عورتیں آئی اور آ کر شادی کی دعوت دینے لگی۔ کہا ہمارے یہاں شادی ہے، آپ کو اور آپ کی بیٹی کو آنا ہے۔ آپ نے دعوت قبول کر لی، وقت بتا دیا، دن معلوم کر لیا۔ جب وقت آیا اور دن آیا تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہونے لگی شادی میں جانے کے لیے۔ تیاری کیا تھی؟ کوئی زیور وغیرہ آپ کے پاس میں نہیں تھا، کیونکہ جب ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے نکاح کیا تھا، اپنی ساری دولت حضور کے حوالے کر دی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غریبوں کی دستگیری فرماتے، غلاموں کی تکلیف کا خیال کرتے، پریشان حالوں کی مدد فرماتے، اور عالم یہ تھا کہ اعلان نبوت تک آپ نے لوگوں کی اس قدر دلجوئی فرمائی کہ گھر کے اندر کا سارا سامان لگ بھگ ختم ہو گیا۔
دولت تو ختم ہو گئی، زندگی گزارنے کے لیے چند کپڑے اور تھوڑا سا گھر کا ضرورت کا سامان آپ کے گھر میں موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کی تیاری جس انداز سے ہونی چاہیے اس انداز سے نہیں ہو سکی۔ نہ خاتون جنت کے پاس میں کوئی نیا لباس ہے کہ وہ پہن کر جائیں، نہ خاتون جنت کے پاس میں کوئی زیور ہے کہ اسے آپ پہن لیں، بلکہ پرانا لباس پہن لیا بغیر زیور کے، اسی طرح اپنی والدہ کے ساتھ شادی کی طرف، شادی جہاں پر تھی وہاں روانہ ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور آپ کی عظمت، آپ کا مقام۔ اگر آپ اپنے والد ماجد سے عرض کرتی کہ مجھے نئے کپڑے چاہیے تو دنیاوی لباس تو دور کی بات ہے، جنتی لباس آ جاتا۔ آپ اگر فرمائش کرتی زیور کے لیے تو جنتی زیور آپ کے پاس آ جاتا۔ آپ اگر فرمائش کرتی کسی چیز کی تو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں بھیج دیتا، مگر آپ نے اس قسم کی فرمائش نہیں کی، بلکہ صبر کے ساتھ آپ اپنی والدہ کے ساتھ شادی میں تشریف لے جاتی ہیں۔ اور جب گئی شادی میں، دیکھا آپ کی عمر کی بچیاں سج سنور کر بالکل تیار ہو کر شادی میں آئی ہوئی ہیں، کسی نے بہت زیادہ زیور پہنا ہوا ہے، کسی نے بہت ہی قیمتی لباس پہنا ہوا ہے۔ غرض کے مختلف بچیاں مختلف طرح سے سج سنور کر اس شادی میں آئی تھیں۔ والدہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہی ام المؤمنین، بیٹی نے والدہ کی طرف دیکھا اور پوچھا امی جان آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ شاید تمہارے اندر کوئی ایسی طبیعت پیدا ہو رہی ہو کہ تمہارے پاس میں اتنا قیمتی لباس نہیں ہے، تمہارے پاس میں اتنے قیمتی زیور نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں نے تمہاری طرف توجہ کی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بچپن سے جو حضور کی اطاعت کا جو جذبہ تھا وہ دیکھیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا امی جان مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے بہترین لباس اور بہترین زیور کیا ہے۔ ماں نے پوچھا بتاؤ، تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کے لیے بہترین زیور حیا ہے اور اس کا بہترین لباس تقویٰ ہے۔ انسان لباس کوئی بھی پہنے، اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں میں اس بندوں کا شمار نہیں ہوتا۔ اور کوئی بندہ اللہ کے یہاں لباس، چہرہ، دولت کی وجہ سے مقبول نہیں ہوتا، تقوی کی وجہ سے مقبول ہوتا۔ اسی لیے عورتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کے طریقے کو دیکھیں، ان کی زندگی میں غور و فکر کریں اور یہ جان لیں یہ زندگی مختصر سی ہے، اور دنیا کا مال، دنیا کا حسن، دنیا کی دولت، دنیا کا روب و دبدبہ، دنیا کی جاگیر یا دنیا کا کوئی عہدہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا سوائے ان نیک اعمال کے جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔
صرف اسلام واقعات بیان نہیں کرتا، ان واقعات سے درس لینے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام صرف قصے بیان نہیں کرتا، ان قصوں سے درس لینے کا حکم دیتا ہے۔ ان قصوں کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ تم پر تکلیفیں آئی ہیں تو کیا ہوا، تم سے پہلے تو لوگوں نے اور زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور زیادہ مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار فضیلتیں احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ سارے واقعات اور ساری فضیلتیں بیان کرنے کا وقت نہیں، بس دعوت دینا ہے آپ سب کو کہ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیٹی کا عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنتی عورتوں کا سردار بھی بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی تمام عورتوں میں ان کے مقام کو بلند و بالا فرما دیا۔ آج یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، عورت اگر اپنی ترقی چاہتی ہے تو وہ دنیاوی عورتوں کو نہ دیکھیں، دیندار عورتوں کو دیکھیں، کیونکہ ترقی دینداری میں ہے، عروج دینداری میں ہے، کمال، منصب، عزت، احترام دینداری میں ہے، دنیا داری میں نہیں ہے۔ جتنی دنیا داری انسان کے اندر آتی جائے گی اتنا ہی وہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور یہی دین سے دوری تباہی، ہلاکت و بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے دنیا داری کی طرف نہ دیکھیں کہ کون سی عورت کیا کرنے سے اس کی ترقی ہو رہی ہے، یہ نہ دیکھیں، بلکہ اسلام کن اعمال کی بنیاد پر عورتوں کو ترقی دیتا ہے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ عورتوں کے لیے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے۔ عبادتیں بے شمار کرتی تھی، اپنے گھر کے سارے کام کرنا، یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا شیوا تھا۔ اپنے بچوں کو سنبھالنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، گھر کے تمام کام کرنا، یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ تھا۔ اور اپنی پوری حیات مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت کم ایسے مواقع آئے ہیں جس وقت میں آپ کی کسی بات پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بحث ہوئی ہے، اور اگر ہوئی بھی ہے تو زیادہ وقت اس بحث میں نہ رکھتے تھے، اس بحث کو اور لمبی نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے گفتگو کر کے اس بحث کو ختم فرما دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سکھانا خاتون جنت رضی اللہ، یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی، یہ خاتون جنت کے لیے تھی۔ عزیزان محترم، میں نے جیسے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا ہے، اور اس وصال کی سب سے بڑی وجہ جو مورخین اور محققین بیان فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدائی کا غم تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، ایک دن پہلے کی بات ہے، حضور کے وصال سے ایک دن پہلے کی بات ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں وہ تشریف لائی، اور جب حضور کے پاس میں وہ آ کر بیٹھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ چپکے سے بات کی، جس کو سن کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے لگی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا تو پھر سے قریب بلایا
پھر حضور نے ان کے کان میں کچھ بات کی تو ان کا رونا بند ہو گیا، وہ ہنس پڑی، مسکرا دی۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر حضور نے تمہارے کان میں ایسی کون سی بات کی تھی جس کی وجہ سے تم رونے لگی؟ اور پھر ایسا کیا کہہ دیا حضور نے کہ جس کی وجہ سے تم مسکرانے لگی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ایک کان میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر سال جبرائیل میرے پاس آتے ہیں رمضان میں، میرے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ 2 دور کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم تقوی اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ جب میں نے حضور کے وصال کی خبر سنی تو میں رو پڑی، غم برداشت نہ ہوا، حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ ہوا، اس وجہ سے میں رو پڑی۔ مگر کچھ ہی دیر میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کان میں پھر ارشاد فرمایا، اے فاطمہ کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں تم مجھ سے ملاقات کرو گی؟ یعنی حضور نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی بھی خبر دے دی۔ آپ فرماتی ہیں اس وجہ سے میں ہنس پڑی، اس وجہ سے میں نے مسکرا دیا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے لے کر آپ کے وصال تک کسی نے بھی آپ کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ غم تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کا، یہ صدمہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کا۔ اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اس وقت میں بھی اپنی حیات مبارکہ سے حیا کے اس پہلو کو ظاہر فرمایا جس کے ساتھ میں آپ نے پوری زندگی گزار دی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، ان سے فرمایا کہ عورتوں کا جنازہ جس طرح قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، یعنی کھلا کھلا لے جایا جاتا تھا، اس میں نہ تو مرد و عورت کے جنازے میں کوئی تفریق ہے اور نہ کوئی پردہ ہے، ایسے کھلے جنازے میں جانا مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے حبشہ میں ایک بہترین طریقہ اس کا دیکھا ہے، وہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں؟ کہا ہاں بتا دو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں، ان کو 4 پائی کے دونوں بازوؤں سے باندھ کر اوپر کپڑا تان دیا، یوں پردے کی ایک صورت نکل آئی۔ جناب سیدہ کائنات نے دیکھا تو بہت پسند فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جنازہ اسی طرح لے جایا جائے، اور جب میرا وصال ہو تو مجھے غسل بھی تم دینا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، کسی دوسرے کو اس میں شامل نہ کریں۔ چنانچہ اس وصیت پر عمل کیا گیا اور اسلام میں یہ پہلی خاتون ہے جن کا جنازہ اس انداز سے باپردہ نکالا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے وصال کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں، مدینہ پاک میں حضور کے روضے کے پاس جو قبرستان ہے جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔
اور تاریخ 3 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس شرم و حیا کی وجہ سے ایک مقام آپ کے لیے قیامت کے دن بھی محفوظ رکھا ہے، اور وہ ہے جب خاتون جنت کا گزر ہوگا محشر میں تو اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے۔ یہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو قیامت کے دن ان سے اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ دسترخوان سے، جنتی دسترخوان سے کھائیں گی اور اپنے چاہنے والوں کو کھلائیں گی۔ صرف نام لے لینا، نام رکھ لینا کافی نہیں، بلکہ کوشش یہ ہو کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ ایک اچھی بیٹی بن سکتی ہے، ایک اچھی ماں بن سکتی ہے، ایک اچھی بیوی بن سکتی ہے ایک عورت، اگر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کو دیکھیں۔ یقیناً خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، بے حد ہیں۔ حصول برکت کی خاطر میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، آپ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور زندگی بھر کوشش یہی رہے کہ کوئی عمل خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر آج جس مقدس ہستی کا ذکر کیا گیا، اس مقدس ہستی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا رمضان کا یہ مقدس مہینہ خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں مولا جن کو تو جنت دینے والا ہے ہمیں بھی اس میں شامل فرما لے، اس ماہ مبارک میں جن کو تو جہنم سے آزاد فرمانے والا ہے ہمیں بھی اس میں شامل فرما لے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہتے رہتے ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔